دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے انڈین جاسوسوں کے بارے میں بتائیں گے جو پاکستان سے پکڑے گئے۔ ان میں رویندرا کوشک کی کہانی بہت دلچسپ ہے، جنہوں نے ختنے کروائے، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، شادی کی اور پھر پاکستان آرمی میں میجر بھی بن گئے۔ ان کا ڈراپ سین کیسے ہوا، یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، سربجیت سنگھ۔ سربجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اگست 1990 میں گرفتار کیا تھا۔ انڈیا کا موقف تھا کہ نشے میں دھت ایک پنجابی کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا۔ پاکستان نے سربجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزامات میں مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ سربجیت سنگھ 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کے ایک حملے میں زخمی ہو گئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ سربجیت سنگھ کی لاش کو انڈیا کے حوالے کیا گیا۔ سربجیت سنگھ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کشمیر سنگھ۔ کشمیر سنگھ 1973 میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے اور جب پاکستان کی جیلوں میں 35 برس گزارنے کے بعد انہیں 2008 میں رہا کیا گیا تو انڈیا میں ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان میں موجودگی کے دوران کشمیر سنگھ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا، لیکن بھارتی سرزمین پر پہنچتے ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے پاکستان گئے تھے۔ نمبر 3، رویندرا کوشک۔ رویندرا کوشک ایک ایسے بھارتی جاسوس تھے جو 25 برس تک پاکستان میں رہے۔ رویندرا کوشک راجستھان میں پیدا ہوئے۔ جب انہیں بھارتی اداروں نے بھرتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھے۔ اردو زبان اور مذہب اسلام کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد انہیں نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا۔ پاکستان بھیجے جانے سے پہلے انہوں نے ختنے بھی کروا لیے تھے۔ وہ نہ صرف بہت کامیابی سے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے بلکہ انہوں نے پاکستان میں شادی بھی کر لی تھی اور ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ کراچی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان افواج میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشنڈ افسر بن گئے اور پھر وہ ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ رویندرا کوشک کی گرفتاری ایک اور بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی، جسے خصوصی طور پر میجر رویندرا کے ساتھ رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ رویندرا کوشک کی گرفتاری کے بعد انہیں پاکستان کی مختلف جیلوں میں 16 برس تک رکھا گیا اور 2001 میں ان کی موت جیل میں ہوئی۔ نمبر 4، رام راج۔ 2004 میں لاہور میں گرفتار ہونے والے رام راج شاید واحد ایسے بھارتی جاسوس تھے جو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گئے۔ انہیں 6 برس قید کی سزا ہوئی اور پھر وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس انڈیا پہنچے تو انہیں بھارتی اداروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ پاکستان آنے سے پہلے 18 برس تک بھارت کے خفیہ اداروں میں کام کر چکے تھے۔ نمبر 5، سرجیت سنگھ۔ سرجیت سنگھ نے 30 برس پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا اور وہ واپس انڈیا پہنچے تو کشمیر سنگھ کے برعکس ان کا کسی نے استقبال نہ کیا۔ سرجیت سنگھ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ پاکستان میں را کا ایجنٹ بن کر گئے تھے، لیکن کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ نمبر 6، گربخش رام۔ گربخش رام کو 2006 میں 19 دوسرے بھارتی قیدیوں کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل سے رہائی ملی۔ گربخش رام پاکستان میں شوکت علی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ 18 برس تک پاکستانی جیلوں میں رہے۔ گربخش رام کو 1990 میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ کئی برس پاکستان میں گزارنے کے بعد واپس انڈیا جا رہے تھے، لیکن پاکستان کے خفیہ اداروں کے ہاتھ لگ گئے۔ نمبر 7، ونود سانی۔ ونود سانی 1977 میں پاکستان میں گرفتار ہوئے اور 11 برس پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد انہیں 1988 میں رہائی ملی۔ وہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے جب ان کی ملاقات ایک بھارتی جاسوس سے ہوئی جس نے انہیں سرکاری ملازمت کی پیشکش کی۔ انہیں پاکستان بھیجا گیا، لیکن جب وہ پاکستانی قید سے رہا ہوئے تو حکومت نے ان کی مدد نہیں کی۔ نمبر 8، کلبھوشن جادھو۔ وہ 3 مارچ کی ہی تاریخ تھی جب بلوچستان کے اس وقت کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے BBC سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ را کے ایک حاضر سروس افسر کو جنوبی بلوچستان سے پکڑا گیا۔ انڈیا کا یہ حاضر سروس افسر کوئی اور نہیں بلکہ کلبھوشن جادھو تھے، اور اس وقت پاکستانی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق انڈین خفیہ ادارے را کے ایجنٹ اور انڈین بحریہ کے افسر کلبھوشن جادھو کو 3 مارچ 2016 کو
انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی کے دوران بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ کلبھوشن جادھو نے حسین مبارک پٹیل کا نام اختیار کیا ہوا تھا اور بلوچستان میں ایران کی سرحد سے داخل ہوئے تھے۔ اپریل 2017 میں پاکستان کی فوجی عدالت نے کلبھوشن جادھو کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی، جس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس وقت وہ کہاں ہے، اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔